تو ہم ان کے پیچھے چل کے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اونٹوں کے زمانے کے لیے ہے، جس کی ذاتی پرواز ایسی ہو کہ عرش بھی پیچھے رہ جائے؟ ذاتی پرواز، نہ راکٹ نہ جہاز، بغیر راکٹ اور جہاز آسمانوں کو چیرتا ہوا، عرش کو چیرتا ہوا جو اللہ کے سامنے پہنچ جائے، اس کے پیچھے چل کے ہم ناکام ہو جائیں گے کیا؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں، مرنا اپنی مرضی سے نہیں۔ حالات و واقعات ہم پر اس طرح اچانک حملہ کرتے ہیں کہ نہ اس کے حملوں سے کوئی غریب بچتا ہے، نہ کوئی کروڑوں پتی اور نہ کوئی اربوں پتی۔ مال سے اگر لوگ خوشیاں خرید سکتے تو مالداروں کے گھروں میں کبھی آہ و فغاں نہ ہوتی، اور اگر کوئی حکومت و طاقت سے چین، سکون اور راحت خرید سکتا تو حکمرانوں اور مالداروں کے گھروں پر پریشانیوں کی ماں جگہ نہ بنتے۔ یہ کوئی اور طاقت ہے جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جس کی قدرت بڑی کامل ہے کہ جس پر جو حال چاہتا ہے لے آتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دن ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جیسا چاہیں انہیں پھیر کے رکھ دیں۔ مال سے کوئی خوشیاں نہیں خرید سکتا، بلکہ میں جسے چاہوں ہنسا دوں، خوش کر دوں۔ فقر اور فاقہ سے رنج نہیں آتے، بلکہ جسے چاہوں رنج میں مبتلا کر دوں۔ ہنسانا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کام ہے، رلانا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کام ہے۔ وہ خوشی لے آئے، سارا جہان مل کر اسے رنجیدہ نہیں کر سکتا۔ وہ رنج ڈال دے، سارا جہان مل کر اسے خوشی نہیں دے سکتا۔ ایک کروڑوں پتی آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، میرا رہنے کو دل نہیں کرتا، مجھے پتہ نہیں کیا ہے۔ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ہم تمنا کریں اور وہ نہ ملے، یہ نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر تمنا پوری، پھر پتہ نہیں کیوں پریشان ہے یہ۔ وہ کہے بس میں مرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی زندگی نہیں، کوئی عمل بتاؤ جس سے میری قبر ٹھیک ہو جائے۔ آخر میں جا کر اس کو خیال آتا ہے تو کوئی اور ہے جو ہمارے حالات و واقعات پر قابض ہے، کوئی اور ہے جو زندگیوں کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، خوشیاں لاتا ہے، رنج لاتا ہے، محبتیں آتی ہیں، عداوتیں آتی ہیں۔ وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔